إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. وقال سبحانه وتعالى وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعص من شر نفسی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ آج 7واں لیکچر ہے جس کا آغاز ہم سورہ اعراف سے کر رہے ہیں. اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جن کے نامہ اعمال کا وزن برابر ہوگا، یعنی نیکیوں کا اور گناہوں کا وزن برابر ہوگا، ان کو وہاں رکھا جائے گا. آگے اس کی پھر کیا کیفیت ہوگی اور ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں جہاں یہ انشاءاللہ آئے گا ذکر تو میں اس کی وضاحت کروں گا. لیکن ابھی چونکہ پہلے رکوع سے ہم مضامین کا احاطہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے مضمون کے جو اہم نکات ہیں ان میں سے پہلی بات جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو اس چیز کا بما انزل الیکم من ربکم جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن مجید، اللہ کے احکامات جو تمہاری طرف نازل کیے جا رہے ہیں ان کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونہ، اور اس کے سوا کسی اور کی پیروی نہ کرو. اولیاء من دونہ اولیاء، جو اللہ کے سوا اور سرپرست ہیں ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید نازل کس لیے ہوا؟ اللہ نے اپنے احکامات انبیاء اور رسول کے ذریعے سے کس لیے دیے؟ نبیوں اور رسولوں کو کس لیے مبعوث کیا؟ یہ بار بار مضمون جو ہے وہ آئے گا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ انبیاء اور رسول کی پیش کردہ تعلیمات، اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات، ان کی پیروی کریں گے تو تب صحیح رہنمائی حاصل ہوگی کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کیسے خسارے سے بچ سکتے ہیں، ہم کیسے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور سہارے تلاش کر لیے، اللہ کو چھوڑ کر، رسولوں کو چھوڑ کر، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر، ہم نے کچھ اور چیزوں پر اعتماد کر لیا جو اللہ کے علاوہ ہیں، جو اس تعلیمات کے علاوہ ہیں، تو پھر کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس سے آگے اسی رکوع کے اندر یہ رہنمائی عطا کی گئی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا
او ہم قائلون۔ اب یہ کیا رہنمائی ہے؟ ذرا سوچو اور غور کرو، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، آخر ان میں رہنے والے انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا تھا، لیکن ان کی ہلاکت کا سبب کیا بنا؟ انہوں نے انبیاء اور رسل کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، بس آیا ان پر ہمارا عذاب یا تو رات میں، او ہم قائلون، یا جب کہ وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے تھے۔ یہ دو اوقات ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کے، ایک رات کا پچھلا پہر اور ایک دوپہر کا وقت، قیلولے کا وقت، آرام کرنے کا وقت۔ اب پھر اس میں ریفرنس دینا پڑتا ہے کہ آج کی دنیا اور آج کی زندگی اور آج کی جو بھی مصروفیات اور رون چہل پہل ہے، اس پر قیاس نہ کیجیے۔ ہزاروں سال پہلے انسانی زندگی، رات کو ہر شخص اپنے گھر میں ہوتا تھا، دوپہر کو آلموسٹ ہر شخص اپنے گھر میں ہوتا تھا آرام کرنے کے لیے۔ کوئی زیادہ مصروفیات تھی ہی نہیں، کوئی زیادہ بھاگ دوڑ تھی ہی نہیں، کوئی لمبے چوڑے کاروبار اور پھیلی ہوئی مارکیٹیں اور انڈسٹری اور شفٹوں میں ڈیوٹیاں اور شفٹوں میں کاروبار، یہ تھا ہی نہیں، اس طرح کی زندگی تھی ہی نہیں۔ یہ ساری چینجز تو بہت بعد کی ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو ہے یہ لائف سٹائل چینج ہوا ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ورنہ ہم نے خود اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے سارے لوگ گھروں میں آ جاتے تھے، اور صبح کی اذان کے بعد پھر آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوتے تھے، اور دوپہر کو اکثر لوگ آرام کرنے کے لیے بھی گھروں میں ہی آتے تھے، اس لیے کہ باہر تو کوئی ایسی جائے پناہ نہیں ہوتی تھی، یا یہ ہے کہ کسی درخت کے نیچے۔ تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے رہے وہ یا تو پہلی قوموں پر یا تو رات کے وقت آئے کہ جب لوگ گہری نیند سوئے ہوئے ہوں اور سارے ایک ہی جگہ پر ہوں، اس لیے کہ میکسیمم لوگ جو تھے جب نافرمان ہو جاتے تھے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر عذاب آئے تو پھر اس ایریا کے اندر کوئی بچ کر نہ جا سکے۔ ہاں، جن کو اللہ بچانا چاہے وہ انبیاء اور رسل کو اللہ پہلے ہی بتا دیتا رہا، آگے آئے گا۔ آج بہت ساری قوموں کے واقعات آئیں گے، قوم نوح کے حالات بھی آئیں گے، قوم ہود کے حالات بھی آئیں گے، قوم صالح کے حالات بھی آئیں گے، قوم شعیب کے حالات بھی آئیں گے، قوم لوط کے حالات بھی آئیں گے۔ یہ سارا ذکر آج آئے گا، ان کا تھوڑا تھوڑا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ کس طرح وہ اللہ کے عذاب میں گرے۔ اور اسی طرح دوپہر کا وقت ہے کہ آلموسٹ لوگ جو ہیں وہ دوپہر کو بالکل آرام کرنے کے لیے رکتے تھے، سوتے تھے، تو اس وقت عذاب آنا کہ جو بھی باغی ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے، وہ کہیں بچ کر نہ جا سکے۔ تو میکسیمم لوگ جو ہیں اس وقت عذاب کی زد میں آتے رہے۔ تو عذاب میں زد میں آنے کی وجہ، اللہ کو عذاب بھیجنے کی وجہ جو تھی وہ کیا؟ کہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات کا انکار، ان کی مخالفت، ہٹ درمی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا۔ تیسری بات جو اس رکوع کے اندر بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ۔ دیکھو، نامہ اعمال کا وزن کیا جانا اس دن یہ حق پر مبنی بات ہے، یہ حق ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جس کے بھاری ہوئے اعمال کا وزن جس کا بھاری ہوا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہ فلاح پا جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، انہوں نے تیاری نہیں کی آخرت کی۔ کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کیا؟ نہ صحیح پڑھنا سیکھا، نہ سمجھے، نہ عمل کی نوبت آئی، اور صاف انکار، صاف انکار۔ بے شمار لوگ جو ہیں آج دنیا میں اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں، مانتے نہیں، اور ان کا ماننا جس طرح انبیاء اور رسل نے بتایا کہ مانو ویسے تو نہیں۔ اگر عیسائی جو ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں، اور یہودی اگر تورات اور زبور کو مانتے ہیں،
اور باقی کتابوں کو مانتے ہیں تو ان کا وہ ماننا اس طرح کا ماننا تو نہیں ہے جیسے انبیاء اور رسول کی تعلیمات. انہوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، ان کے اندر تحریفات کر لی جس کے اندر اب اصل اور جو ہے وہ نقل اس کی پہچان باقی نہیں رہی. اس قدر جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ملاوٹیں کر لی. تو بہرحال اس رکوع کے اندر یہ اہم باتیں ہیں جو بتا دی گئی. اب یہ تو دنیا کی بربادی ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ خسارے میں اور آخرت کے اندر بھی جب ان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو پھر وہاں بھی وہ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اس پر اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری. رکوع نمبر 2، اس میں 2 کردار ہیں، ایک آدمیت اور ایک ابلیسیت، ایک انسانیت اور ایک شیطانیت یا شیطنت. آدمیت کا کردار آدم علیہ السلام کا ہے جو ہم سب کے جد امجد ہے، اور شیطانیت کا کردار جو شیطانوں کے جد امجد ہے. سب سے بڑا شیطان عزازیل ابلیس لعین اس کا ہے. اللہ نے ان دونوں کا کردار یہاں بیان کیا کہ آدم دیکھیں، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، بہکایا شیطان نے ہی. انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، ندامت کے آنسو بہائے، اللہ نے معاف فرما دیا. شیطان تکبر کیا، انکار کیا اور اڑ گیا. اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب یہ جو تیرے بندے ہیں نا ان کے راستے پر جو سیدھا راستہ اس پر میں بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اب پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، اور بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار بنیں گے. اب یہ چیلنج بھی اس کا موجود ہے شیطان کا. اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا اور وہ کر رہا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کس کس طریقے سے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. آدم علیہ السلام کو جیسے ہی احساس ہوا تو انہوں نے جو دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر. یہ جو تیری نافرمانی ہوئی، جو سہون ہو گئی، غیر ارادی طور پر ہو گئی، شیطان نے بہکایا، لیکن کی تو ہم نے ہے نا، ہوئی تو ہم سے ہے نا. شیطان نے کیا کہا؟ اللہ تو نے مجھے، گویا کہ شیطان براہ راست اللہ پر الزام لگا رہا ہے، اپنی نافرمانی کا، اپنی گمراہی کا اللہ پر معاذ اللہ جو ہے وہ الزام دے رہا ہے. اور آدم علیہ السلام، یہ انسانیت ہے، یہ آدمیت ہے. اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کھایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطا معاف فرما دی. اور آج بھی نسل آدم میں سے جو بھی توبہ کرتا ہے اس کی خطا معاف فرما دیتا ہے اللہ. ہمارے جو جد امجد ہیں، جو نوع انسانی کے بابا ہیں، حضرت آدم، انہوں نے بھی سکھا دیا جب بھی بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اتنی بشارتیں ہیں توبہ کرنے والوں کے حق میں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک جگہ قرآن مجید میں آئے گا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. گناہ ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے، تم آؤ تو صحیح، توبہ تو کرو. اور احادیث کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کیا پڑھ کے آئے، میں نے وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ ہر رات اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے، الا بمستغفرین
الا بمسترزقن الا بمبتلن، ہے کوئی توبہ اور استغفار چاہنے والا، آئی کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی کسی دکھ درد میں مبتلا، آئی کہ میں اس کے دکھ دور کر دوں، ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکار، آئی کہ میں اسے جھولیاں بھر کے دوں۔ اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے رات کے پچھلے پہر، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہماری غفلت ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور پھر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا دیے۔ یعنی جبریل کہہ رہے ہیں یہ دعا اور اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں معافی کی، تو پھر بھی انسان غافل رہے تو پھر بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 3۔ اس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس پہننا سکھایا اور لباس کا مقصد بھی بتایا۔ لباس پہننا سکھایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لباس بناتے 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 آج یہاں تک پہنچ گیا کہ بہترین سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بنانے لگ گیا۔ ابتدائی طور پر انسان درختوں کے پتے ٹانگ کر صرف اپنا سطر چھپاتا تھا، یہی اس کا لباس تھا۔ ایک دو پتے بڑے بڑے درختوں کے اپنے سامنے لگا لیے اور ایک دو اپنے پیچھے لگا لیے، کسی طریقے سے رسی کے ساتھ پرو کر، بس یہ اس کا سطر ڈھانپ لیتا تھا، اور سادہ زندگی تھی، بالکل سادہ زندگی۔ لیکن پھر انسان ترقی کرتا کرتا اپنی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق آج کیسا لباس ہے، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی اور اچھا لباس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا مقصد بدن کو ڈھانپنا ہے، لیکن اگر لباس پہنے ہوئے بھی بدن جھلک رہے ہوں اور جو سطر پوشی کے احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل نہ ہو رہا ہو، ٹرانسپیرنٹ لباس، اب وہ بھی ایک شکل ہے جس کے اندر سے جسم جھلک رہا ہوتا ہے، یا اتنا ٹائٹ لباس کہ جس سے جسم کے فیچرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو سطر کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ یہ تو تہذیب مغرب کی دین ہے، یہ تو عصر حاضر کا فیشن ہے جس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ تو کسی نے کہا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، تہذیب مغرب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ مسلمان کا لباس تو صاف ستھرا، ڈھیلا ڈھالا اور موٹے کپڑے کا کہ جس کے اندر سے لباس جسم نظر نہ آئے، اور پھر یہ کہ عورت کا پورا جسم لباس ہے، جو ہے وہ اس کا سطر ہے کہ اس ڈھکا ہوا نہ ہونا چاہیے۔ صرف اپنے محرموں کے سامنے وہ اپنے چہرے کی ٹکیا اور اپنے ہاتھ بھی گھٹنوں سے اس طرف کو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سے نیچے کو کھلے چھوڑ سکتی ہے، باقی اس کا سارا بدن، اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، ٹخنوں سے اوپر کپڑا نہیں ہونا چاہیے، سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لباس کے احکامات ہیں، سطر کے احکامات ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو کم سے کم سطر ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کور ہونا چاہیے، باقی جو بھی عام معمولات کا ہمارا لباس ہے، لیکن عورت کا پورا جسم جو ہے وہ سطر کے حکم میں آتا ہے، وہ ڈھکا ہونا چاہیے۔ اب لڑکے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے کو لے کے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کو جا رہا ہے لباس، اور اسی طرح جو ہے وہ ہاف سلیوز کا یہ جو چکر چل پڑا ہے، یہ ساری بے حیائی ہے جو مغرب کی طرف سے، جو غیر مسلموں کی تہذیب اور تمدن سے ہمارے اندر در آئی ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ اس دور کی لعنت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے۔ مسلمان کا لباس جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، جو اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دی کہ زیب و زینت کے لیے لباس ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، لیکن وہ سطر کو ڈھانپنے والا ہو، اس میں کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ بے حیائی کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو پھر کیا اچھا لباس پہننا منع ہے؟ نہیں۔ اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 4 میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا لباس پہننا منع ہے۔ اچھا لباس، زیب و زینت والا لباس، قیمتی لباس، یہ اللہ نے اہل ایمان کو منع نہیں کیا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان کو بتا دیجئے
کس نے حرام کیا تم پر کہ تم وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے اور جو نکالی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس کو جو ہے وہ اس کو کس نے تمہارے اوپر حرام کیا، کس نے منع کیا؟ قل کہہ دیجیے من حرم، کس نے حرام کیا؟ زینت اللہ، اللہ کی دی ہوئی زینت، التی اخرج عن عبادہ، جو کہ اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور اسی طرح رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کس نے منع کی؟ اچھا کھانے سے کس نے منع کیا؟ اچھا پہننے سے کس نے منع کیا؟ لیکن بے حیائی اور چیز ہے، بے حجابی اور چیز ہے۔ اچھا کھانے سے منع نہیں کیا گیا، اچھا پینے سے منع نہیں کیا گیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ اہل ایمان تو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کو ماننے والے اس کے زیادہ حقدار ہیں، دنیا میں بھی ان کا زیادہ حق ہے اور آخرت میں تو یہ سب کچھ ہے ہی اہل ایمان کے لیے۔ وہاں جو دنیا کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا سوائے رسوائی۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے لیے جب تم آؤ تو خاص طور پر خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے جب بھی آؤ مسجد میں نماز کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ تم اچھا خوبصورت صاف ستھرا لباس جو ہے، ایسا نہ ہو کہ بدبودار گندا مندا جو بھی ہے وہ اٹھ کے آ جائے۔ آدمی آفس میں جاتا ہے تو پوری طرح تیار ہو کر جاتا ہے، دوستوں کی محفل میں جاتا ہے تو پوری طرح تیار ہو کے جاتا ہے، اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو الٹے سیدھے لباس پہن کے، بے تکے لباس پہن کے جو آ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ بس نماز ہی پڑھنے جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے اوقات میں بھی اچھا صاف ستھرا پاکیزہ اور ڈیسنٹ جو ہے وہ لباس تمہارا ہونا چاہیے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اچھا پھر اسی رکوع کے اندر ایک اور بات کی طرف میں اشارہ ہے، رکوع نمبر 4 میں، وہ کیا؟ جو لوگ بھی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، مرنے کے بعد جب وہ بچے، وہ اولاد جہنم کا ایندھن بنے گی تو وہاں وہ پکاریں گے، وہاں وہ چیخیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارے والدین کو یا ہمارے پیچھے آنے والوں کو، اگلوں سے مراد اولادیں، پیچھے آنے والے اگلوں کو کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دیا جائے، یہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہماری تربیت کا انتظام نہیں کیا، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ صحیح رہنمائی عطا نہیں کی۔ ایک دوسرے کو الزام دیں گے، اگلے پچھلوں کو، پچھلے اگلوں کو۔ آج دنیا کے اندر اس بات کی ہوش کر لینی چاہیے ہر صاحب اولاد کو کہ اپنی اولاد کی جہاں وہ دنیا بنانے کی فکر کرتا ہے وہاں اس کی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں ان کی دنیا بنانے کے لیے، ماں باپ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، مہنگی فیسیں، مہنگی ٹیوشنز، مہنگے ادارے اور ان کی ضروریات، اور کبھی دین سیکھنے کے لیے بھی اس طرح پیسہ خرچ کیا ہے؟ اس کا عشر عشیر بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں، بلکہ کسی قاری صاحب کو یا کسی عالم دین کو چند 100 روپے دینا بھی ان کو گھراں گزرتا ہے کہ بس یہ تو نیکی کا کام ہے، ان کو مفت میں کرنا چاہیے، ان کو ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے۔ وہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج اپنی اولادوں کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ کل کو وہی اولاد اللہ سے شکوہ کرے گی کہ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام نہیں کیا تھا، اے اللہ اب ان کو بھی جو ہے وہ دگنا عذاب دے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اور بڑا زبردست انداز ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر کیا ترانہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے، یہ ترانہ حمد پڑھتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار کرے۔ وہ کہیں گے کل شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی۔ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ جنت دراصل جو ہے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تم نے اچھے کام کیے نا، تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا اور اس نے اپنی رضا کے بدلے اپنی رضا کی ساتھ جو ہے وہ تمہیں جنت دی ہے اور تمہیں جنت سے نوازا اور اس کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رکوع نمبر 6، اس میں اب اعراف کا ذکر آ رہا ہے۔ اعراف میں نے کہا نا جنت اور دوزخ کے درمیان کی ایک جگہ ہے، جن لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن برابر برابر ہوگا ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ اب جب ان کی نگاہ پڑے گی جہنم پر تو دہل جائیں گے کہ کہیں اس کا ایندھن نہ بن جائیں، اور جب وہ دیکھیں گے جنت کی طرف تو امید بندھے گی کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا اور بخش دے گا، اور وہاں وہ دعائیں کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، ایک طرف عذاب سے ڈرنے کی دعا، بچنے کی، اور دوسری طرف جنت میں جانے کی دعا، یہ وہ مانگیں گے اللہ سے۔ ان کو ان کے نامہ اعمال کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ برابر برابر ہیں، ان کو جتنا عرصہ وہاں چاہے گا اللہ رکھے گا، اور جب ان کے اعمال کی جو کچھ سزا بنتی ہے بس وہ پوری یہ بھی ایک قسم کی سزا کی کیفیت ہے، یہ اس لیے کہ ابھی کنفرم نہیں ہے نا، پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ یہ ایک کیفیت ایسی ہے کہ اس میں انہیں ڈر ہے کہ کہیں عذاب جہنم کے عذاب میں نہ ڈال دیا جائے، اور اس بات کا بھی انہیں امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں معاف فرما دے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے اور پھر ان کو اس کیفیت سے نکال کر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر جو ہے وہ دعا کے آداب بیان کیے گئے کہ دعا اگر مانگنی ہو اللہ سے تو کیسے مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، دعا کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ آہستہ آواز میں۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والے، معتدین حد سے تجاوز کرنے والے، زور زور سے پکارنے والے، شور مچانے والے، اس میں ایک ریا کا پہلو بھی آ جاتا ہے، ایک دکھلاوا بھی آ جاتا ہے کہ خواہ بخواہ زور زور کی آوازیں نکال رہے ہیں، زور زور کا جو ہے وہ پکار رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ اللہ کو پکارو گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، لیکن خفیہ آہستہ آواز میں، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں جو ہے وہ سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جو دعا کرو، اپنے حقیقی رب سے یعنی اللہ سے، دعا کے آداب، دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، اس کا خوف بھی طاری کرو، اور دعا میں زیادتی نہ کرو، یعنی چلا چلا کر نہ مانگو، اور نہ ہی ایسی دعا مانگو کہ جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ ہماری دعا پوری نہیں کرے گا۔ اللہ دعا کن کی پوری کرتا ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کی سامنے کوئی، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب دعا کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنا چاہیے، اور ایک حدیث میں ہے کہ دعا کرنے سے پہلے درود شریف لازماً پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے تو یہ تجویز کیا کہ اللہ سے جو بھی دعا مانگنی ہو اس کے آگے بھی درود شریف پڑھو، پیچھے بھی درود شریف پڑھو، یعنی بعد میں بھی درود شریف پڑھو، تاکہ تمہاری دعا آگے پیچھے درود کے اندر جو ہے اللہ کے ہاں پیش ہو تو پھر وہ قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ اللہ درود کو تو قبول کرتا ہی کرتا ہے، درود کوئی بھی آدمی پڑھے، کسی بھی انداز میں پڑھے، اس کا درود قبول ہوتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں۔ باقی نماز کے بارے میں ہو سکتا ہے، حج کے بارے میں ہو سکتا ہے، عمرہ کے بارے میں ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ ایسی عبادت ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ خود بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہ تو اس صف میں شامل ہونے والی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آگے رکوع ہے، رکوع نمبر 8۔ اب اس میں قوم نوح کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اب قوم ہود کا ذکر ہے، پھر قوم صالح کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے۔
قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,500 سال کی زندگی دی، جس میں 950 سال تو ان کی دعوت و تبلیغ کی زندگی ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے وہ کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو آواز لگاتے رہے، لیکن چند لوگ ان پر ایمان لائے، زیادہ تر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی مخالفت کی۔ قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کا انکار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے، تو بھٹک گیا ہے، یہاں تک کہہ ڈالا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اللہ نگران ہے اس پر۔ اللہ نے نگرانی کی، اللہ کی طرف سے گائیڈنس مل رہی تھی کہ کیسی کشتی بنانی۔ قوم کے لوگ بے وقوف اسی لیے کہہ رہے تھے کہ صحرا کے اندر خشکی کے اوپر بیٹھا کشتی بنا رہا ہے، قریب قریب کوئی نہ دریا ہے نہ سمندر ہے، چلائے گا کہاں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ بہہ گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشا۔ جب کشتی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو بھی ان پر ایمان لا چکے تھے کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اپنے بیٹے کو آخری دم میں ایک دفعہ پھر سمجھایا، جو قوم کا ساتھی تھا، باپ کا ساتھی نہیں تھا، باپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، قوم کے سرداروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، انہی کے کہنے کار میں تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا آ جاؤ، آج بھی موقع ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے اور کوئی بچا نہیں سکے گا۔ نہیں ابا جان، میں وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ انسان کی عقل تو یہی تک جاتی ہے نا، کوئی سیلاب آئے گا، کوئی پانی آئے گا تو میں وہ کمرے کی چھت پر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کتنا کو اونچا آ جائے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ جب عذاب آئے گا تو پھر وہ ہر طریقے سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ زمین سے بھی تھا، پانی کے چشمے پھوٹے، سوتے پھوٹے، اور آسمان سے بھی بارشیں ہوئی، اور طوفان کا عذاب، پانی کا سیلاب، اور اس نے پھر سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے عذاب کا شکار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا بے ساختہ، اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ نے ڈانٹ دیا، نوح اگر تیرا ہوتا تو تجھ پر ایمان نہ لاتا، یہ صرف تیرے گھر میں پیدا ہونے سے تیرا نہیں بنا، جب تک تجھ پر ایمان نہیں لایا تیرا امت ہی نہیں بنا، اس وقت تک اس کو آخرت میں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ میں نے ناواقفیت میں ایسی بات زبان سے نکال دی۔ تبھی محبت تھی، فطری محبت تھی، اپنی والدین کو جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا اور پکارا اور اللہ کی مدد مانگی، اللہ سے جو ہے وہ دعا کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو مشرک ہے، جو شرک پر ہے، جو کفر پر ہے، وہ تیرا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں سفارش نہیں، اس کے بارے میں دعا نہیں چلتی۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے قوم ہود کا ذکر ہے۔ قوم ہود بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے قد کاٹ والے تھے، اللہ نے انہیں اولاد کی اور مال کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور کہتے تھے، چیلنج دے دے کر کہتے تھے، ہود جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ لے کیوں نہیں آتا، دیکھ لیں کہ تیرے رب کا عذاب جب آئے گا۔ اور بالآخر جب اللہ کا عذاب آیا تو کیسا؟ ہوا کا عذاب، اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا ان پر، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر ایک تیز ہوا چلی جو اٹھا کر پٹخ کر ان کو مار رہی تھی، اور ان کے قد ایسے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں، بڑے قد کاٹ والے تھے، اٹھا کے مارا اور ان کی ہڈیاں چور چور کر دی اور ان کا تکبر سرا خاک میں ملا دیا۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہیں اولاد دی، تمہیں مال و اسباب دیا، اور تم نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا اور اس کے آگے جو ہے وہ اس کی مخالفت پر تل گئے، تو ان پر عذاب آیا، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح پھر قوم صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی،
قوم کے لوگوں نے کہا صالح ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن تو بھی باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو نے، اور کیا تجھے ہی تو اللہ نے نبی بنانا تھا ہم میں سے؟ اگر واقعتاً تو نبی ہے ہم تجھے تب نبی مانیں گے کہ یہ ایک پہاڑ، ان کی بستی کے پاس کوئی ایک پہاڑ تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو بطور نشانی، تو ہم مان لیں گے کہ تو اللہ کا نبی ہے اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ دیکھو اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی کا یا کسی رسول سے معجزہ طلب کرتی ہے اور اللہ وہ معجزہ دکھا دے تو پھر اس قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں، ہم اللہ کا نبی تجھے تب مانیں گے، اللہ کا رسول تجھے تب مانیں گے کہ جب تو ہمیں یہ دکھا دے کہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک گامن اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ شک ہوا، اس میں سے ایک اونٹنی آ گئی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اسے کوئی گزند پہنچانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ اور وہ منہ مانگا معجزہ تھا، لیکن وہ اللہ کی اونٹنی تھی، وہ عام اونٹنیوں کی طرح کی تو نہیں تھی۔ اب وہ جب چرنے کے لیے نکلتی تو ساری چراگاہیں کھا جاتی، پینے کے لیے نکلتی تو سارا پانی پی جاتی، ان کے جانور بھوکے مرنے لگے، ان کے جانور پیاسے مرنے لگے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ لہذا انہوں نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا، اچھا وہ دن میں چرتی، ایک دن اونٹنی کے چرنے کا اور پینے کا ہوتا تھا، ایک دن ان کی قوم کے جانوروں کے چرنے اور پینے کا ہوتا تھا۔ جس دن اللہ کی اونٹنی کا دن ہوتا تھا اس دن سبزہ بھی ہوتا تھا، پانی بھی ہوتا تھا، وہ آتی اور سب کچھ چر کے اور پانی پی کے چلی جاتی، شام کو دوبارہ پہاڑ کے اندر چلی جاتی۔ اور جس دن ان کے جانوروں کا جو ہے وہ دن ہوتا تھا چرنے کا، اس دن نہ وہاں پانی ہوتا اور نہ وہاں سبزہ ہوتا، تو وہ تو مشکل میں پھنس گئے معجزہ مانگ کے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اب اگلے دن پہرا لگا کے بیٹھیں گے اور جیسے ہی وہ اونٹنی برآمد ہوگی تو بس اس پر یک بار کی حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا تاکہ جان چھڑائیں اس۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، فَعَقَرُوهَا، بس انہوں نے ایک دم جو ہے وہ اس کی کھونچیں کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگوں پر حملہ کیا، ٹانگوں سے کاٹا، وہ گر گئی اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے اس پر موت واقع ہو گئی، وہ بیچاری مر گئی۔ اللہ کی اونٹنی انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ پھر جو اللہ کا غضب بھڑکا ہے، پھر ان پر جو عذاب آیا ہے، زلزلے کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ و برباد کر دی۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پوری قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ اور قوموں کے فیصلے اللہ دنیا میں فرماتے ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے، یہ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے تو ایک خاص رعایت ہے کہ اس پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا جیسا پہلی قوموں پر آتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی تھی کہ ایسا عذاب نہیں آئے گا اس امت پر جس میں پہلے پوری کسی نبی کی قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی، ایسا عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد قوم لوط کا ذکر آتا ہے، اور قوم لوط ان کے اندر ہم جنس پرستی یہ مرض جو ہے وہ عام تھا، نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی، زنا کرنا، یہ اس قوم کے اندر بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جا کر انہیں کہا، یعنی اللہ نے جب عذاب کے لیے فرشتے بھیجے تو وہ انسانی شکل میں آئے، اور وہ بھی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اس لیے کہ وہ قوم جو ہے وہ خوبصورت نوجوانوں کو پسند کرتی تھی اپنی خواہش کے لیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ جب قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر، ان کی بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہوئی، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ان کی بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام کی بیوی نے مخبری کر دی کہ تمہارا شکار لوط کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کے لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بڑے جو ہے وہ
بدبخت لوگ ہیں اور یہ اس طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ نے پہلے تو انہیں بہت سمجھایا، پھر بہت پریشان ہوئے اپنے طور پر، اللہ سے مدد کی دعا کی، یہاں تک آخر کی جو میں بات بتانے لگا تھا کہ دیکھو اب دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر تم خواہش رکھتے ہو تو ان کے ساتھ نکاح کر لو اور فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، جو غلط طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے وہ کسی طرح بھی زیبا نہیں، اور میرے مہمانوں کے حوالے سے مجھے رسوا نہ کرو۔ اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ چونکہ کسی بھی قوم کی بیٹیاں نبی کے لیے بیٹیوں کی مانند ہی ہوتی ہیں جو ایمان والیاں ہوتی ہیں، تو نبی نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ایمان والی خواتین یہ حاضر ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرو جو جائز طریقہ اللہ نے رکھا ہے، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ باز نہیں آئے، تو جب وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں۔ عین اسی وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب دینے والا فرشتہ بھی ساتھ آتا ہے، اور جبریل نے وہی پیغام دی کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ رات کے پچھلے پہر جو چند لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو آپ ساتھ لے کر اس بستی سے نکل جائیں، اور ان کو آگے آگے چلانا اور خود پیچھے چلنا، تاکہ آپ کو پورا اعتماد اور یقین ہو کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ ہیں، پیچھے کوئی نہیں رہ گیا۔ اس لیے کہ نبی کو تو ایک ایک فرد کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ پیچھے ایمان والوں میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا، وہ تو عذاب میں نہیں پکڑا جائے، خود پیچھے چلنا، ان کو آگے لگانا۔ لیکن فرمایا کہ اپنی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دینا، وہ ان کے ساتھ ہے، تو اب اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب وہ بستی کی حدود سے باہر نکلے تو فرشتے نے اس زمین کو یوں جس طرح چکی لگا کے پودا نکالا جاتا ہے اس طرح اس کو زمین سے چکی نکالی، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، اور پھر اوپر بلندی سے ان کو نیچے کی طرف پٹخ دیا اور آسمانوں سے پتھر بھی برسائے گئے، ایسا عذاب ان پر بھیجا۔ تو یہ وہ قوم تھی جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کی تعلیمات پر ایمان لانے سے انکار کیا اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو حضرات یہ جو مختلف قوموں کا ذکر ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں صرف قصے کہانیاں جو ہے معاذ اللہ بیان کر دی گئی کہ قوم نوح کے حالات بیان کر دیے گئے، ان پر عذاب آیا تھا، قوم ہود کے حالات بیان کر دیے گئے، ان پر عذاب آیا تھا، قوم صالح کے حالات بیان کر دیے گئے، ان پر عذاب آیا تھا، قوم لوط کے حالات بیان کر دیے گئے، ان پر عذاب آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے ہے، عبرت کے لیے کہ تمہارے ساتھ بھی اللہ کا رشتہ ایمان، اطاعت، فرما برداری، یہ رشتہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بحثیت مجموعی تم پر ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن عذاب کے کوڑے تو برستے رہیں گے، جزوی طور پر عذاب تو آتا رہے گا۔ عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جو میں کل بیان کر چکا ہوں۔ یہ وائرس جو اس وقت آیا ہے اور جس کا خوف جو ہے وہ ہر طرف اتنا چھایا ہوا ہے، اور جس کے نتیجے میں کئی اموات بھی ہو رہی ہیں اور کئی لوگ انتہائی تکلیف کے اندر بھی مبتلا ہیں، یہ کسی عذاب سے کم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی بڑے عذاب سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تو وہ آزمانے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب اس 11ویں رکوع کے اندر قوم شعیب کا ذکر ہے۔ قوم شعیب کے اندر کیا بیماری تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اب آج دیکھیں ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہمیں کون سی چیز بچا رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی دعا بچا رہی ہے، یا وہ چند سالے مسلمان لوگ امت کے اندر جو موجود ہیں شاید ان کی دعاؤں کے صدقے جو ہے وہ ہم کسی بڑی گرفت اور بڑے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں اللہ کے نیک اور صالحین بندے موجود ہوتے ہیں۔ تو قوم شعیب کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کی جو ہے وہ مرض تھا یا بیماری تھی یا خرابی تھی، اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ نے زلزلے کا عذاب ان پر دیا ہے، اور ان کو بھی ایسے کر دیا کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، پہلی قوموں کا جو بھی ذکر آیا وہ بطور عبرت آیا۔ اب اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا،
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تم نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اسے جا کے جو ہے وہ ایمان لانے کی دعوت دو، وہ بڑا باغی ہو گیا، بڑا سرکش ہو گیا، اس نے زمین کے اندر جو ہے وہ بغاوت کی ہوئی ہے، سرکشی کی ہوئی ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ پہلے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے نشانیاں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ید بیضا اور ایک عصا، یہ دو مستقل معجزے تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ ید بیضا ہاتھ، چمکدار ہاتھ، وہ اپنے جسم میں یوں ہاتھ رگڑتے بغل میں اور پھر یوں کرتے تو وہ چمکتا ہوا ہو جاتا تھا، اتنی روشنی ہوتی تھی کہ جس طرف کرتے لوگوں کی آنکھیں چودھیا جاتی۔ اور عصا، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، وہ جب پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، ایک بڑا سانپ بن جاتا۔ فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے نشانیاں دکھائیں، یہ معجزہ دکھائے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا، الٹا کہنے لگا تو جادوگر ہو، یہ تو جادوگری ہے جو دکھا رہے ہیں۔ لہذا اس نے اپنی ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جادوگر آئے، مقابلے میں صف بندی ہو گئی۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے جو کرتب دکھانا ہے دکھاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ ان کے پاس کوئی تسبیحاں، کوئی لاٹھیاں، کوئی لکڑی، جو بھی تھا انہوں نے پھینکا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں جو بھی دیکھنے والے تھے ان کی آنکھوں پر ایک جادو کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ یوں لگے کہ جیسے وہ کوئی چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں یا کوئی چلتی ہوئی چیزیں ہیں، اس طرح کی وہ چیزیں نظر آنے لگی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ذرا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، ایک بڑا سانپ بن گیا، جو آہستہ آہستہ ان کو نگلنے لگا اور سب کو نگل کے ختم کر گیا۔ اب کیا ہوا؟ جادوگر سمجھ گئے کہ جو ہم نے دکھایا وہ جادو ہے، اور جو موسیٰ نے دکھایا وہ جادو نہیں، اس لیے کہ سارے ملک کے بڑے بڑے جادوگر تو وہاں جمع تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جادوگر کی لیمٹس کیا ہوتی ہیں اور جادو کی حد کیا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، لہذا وہ ان کے سامنے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون سٹ پٹا گیا، کہنے لگا اچھا تو تم بھی اس کے ساتھی تھے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اب میں تمہیں سزا دوں گا، تمہاری نشان عبرت بناؤں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سلیب دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہمیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں حق نصیب ہو گیا، ہمیں حق کی پہچان ہو گئی، ہم نے حق کو پا لیا، اب ہم اس سے ہٹنے والے نہیں۔ لہذا وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور فرعون نے انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے۔ تو جب حق کی پہچان ہو جائے تو پھر ثابت قدمی یہ آزمائش، ڈٹ کے رہنا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کی تیاری کرنا۔ حضرات، جب کوئی بھی ظالم یا کوئی بھی طاقتور، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نا، تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ اس نے پہلے تو طاقت کا استعمال جادوگروں کے خلاف کیا، اور پھر اس نے اسی طاقت کا استعمال قوم بنی اسرائیل کے خلاف کیا۔ اور کیا کیا؟ وہ کہنے لگا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم انا فوقهم قاهرون، اب ہم ان کے جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے، ان کو اپنی کنیزیں اور لوڑیاں بنائیں گے۔ کیوں؟ ہم بالادست قوم ہیں، طاقتور قوم ہے، یہ ہمارا حق ہے اور ہم یہ ان کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر قرآن کی گواہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ فرعون نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچے قتل کروائے، لاکھوں بچے قتل کروائے بنی اسرائیل، ان کی عورتوں کو چھوڑتا تھا اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس بدبخت کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس نے بچانا ہو وہ کس طرح بچا لیتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور اس کی پرورش فرعون کے گھر میں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں۔ اور فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، حضرت آسیہ نے، ان کی اولاد نہیں تھی، اور حضرت آسیہ کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہو گئی، اور وہ بھی محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، اور انہوں نے کسی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ آگے ذکر آ جائے گا جب ہم پڑھیں گے، کہ
کسی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ فرعون کو آمادہ کر لیا کہ دیکھو اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، کتنا معصوم، کتنا پیارا، کتنا چھوٹا بچہ ہے، اور آپ اس کو قتل کرنا چاہیں گے، کیا ملے گا تمہیں؟ اتنے بچے قتل کروا دیے، ایک کو نامی کیا تو کیا حرج؟ لہذا وہ فرعون کے گھر میں پلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے شرف بازیابی کے لیے ایک موقع پر جو ہے وہ کوہ طور پر بلایا۔ اب کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پردے میں ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ رب ارنی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لم ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب اصرار حد سے بڑھا، اللہ نے کہا اچھا میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر وہ برداشت کر گیا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ پھر کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی، موسیٰ اس کو برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ یہ مطالبہ جو ہے میرا حد سے بڑا ہوا ہے، لہذا انہوں نے پھر یہ مطالبہ جو ہے چھوڑ دیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، آسمان سے نازل کی، جو لکھی ہوئی تورات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم کے اندر ایک سامری تھا، سامری جادوگر، اور وہ بڑا ماہر آدمی تھا۔ اس نے کسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور جبریل علیہ السلام کو کوئی بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے تو جہاں قدموں کی نشانات تھے وہاں سے اس نے کوئی مٹی ایک مٹھی جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سامری نے پیچھے قوم کو بہکا کر ایک بچڑا بنایا، قوم سے لیے زیورات، جو بھی ان کے پاس سونا چاندی تھا اس سب کو لیا اور اس کا ایک بچڑا بنایا، اور اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ جب اس کو ہوا کے رخ پر رکھتے تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا معبود، موسیٰ تو جا کے بھول گیا، وہ تو واپس نہیں آئے گا، لہذا اسی کی پوجا کرنی چاہیے۔ حضرت ہارون پیچھے موجود تھے، انہوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ لیکن جب وہ زیادہ سمجھانے لگے تو قوم اتنی دشمن ہوگی کہ ان کی جان کی دشمن بن گئی، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، لہذا وہ رک گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے بھائی کو پکڑا اور اس کو کھینچا اور گھسیٹا، تو بھائی نے کہا کہ اب حضرت ہارون نے کہا کہ بھائی مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرو، میں نے تو انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن یہ بدبخت باز نہیں آئے، انہوں نے سامری کے پیچھے لگے، سامری نے ان کو گمراہ کیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، میں اس پوری قوم کا ذمہ دار ہوں، یہ نافرمان ہو چکی ہے، یہ باغی ہو چکی ہے، تو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے قوم بنی اسرائیل کا، لیکن منع یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ کہ جو انبیاء اور رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی انہی کے لیے ہے، آخرت میں بھی انہی کے لیے ہے۔ اور 19ویں رکوع کے اندر جو ہے وہ یہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ آج بھی اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اس لیے کہ ان پر ایمان لانا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ بس جو لوگ بھی ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کا احترام کیا اور جنہوں نے ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیا اور جو ان پر کتاب نازل ہوئی اس کی انہوں نے پیروی کی، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو فلاح پائیں گے۔ گویا کہ کسی بھی نبی کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 باتیں۔ ایک یہ کہ نبی پر ایمان لایا جائے، دوسرا یہ کہ اس کا احترام کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ اس کی نصرت کی جائے،
چوتھا یہ کہ جو وہ تعلیمات لے کر آیا، جو وہ ہدایات لے کر آیا، جو اس پر وحی نازل کی گئی، اس کی پیروی کی جائے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان ہے جو اگلے رکوع میں بیان کی گئی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے، اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ایک اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم انہیں صرف اپنا نبی بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم انہیں صرف اپنا نبی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں نے انہیں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن نے آپ کی جو بھی شانیں بیان کی ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ یہ ہے۔ اور غیر مسلم کیا کہتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اگر تم مسلمان ہو تو تم سے ہم ویسے ہی بہتر ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے نبی، وہ کہتے ہیں اگر اس نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے تم جیسے مسلمان ہیں تو پھر تم سے ویسے ہی بہتر ہیں۔ ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اپنی قول اور عمل کے ذریعے سے، اور ہم نے خود نبی کی ذات کو ایک جو ہے وہ محدود انداز میں پیش کیا اور ان کے ساتھ ایک زیادتی کا معاملہ کیا ہے۔ ان کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ انسان کب جو ہے وہ حیوان بن جاتا ہے اور حیوانیت پر اتر آتا ہے؟ جب وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، انبیاء اور رسل کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑتا ہے اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، تو پھر وہ انسانیت سے گر کر حیوانیت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ یہ رکوع جو ہے رکوع نمبر 22، اس میں بنی اسرائیل کے بڑے عابد و زاہد شخص کا ذکر ہے جو ایک وقت میں مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور پوری قوم بنی اسرائیل کے اندر بہت نیک اور متقی اور جانا پہچانا تھا، لیکن پھر وہ خواہشات کا بندہ بن گیا، اور پھر اللہ نے اس کی مثال دی کہ جیسے کتا کسی وقت اپنی خواہش کا جو ہے وہ اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے، کتے کی طرح اس کی مثال دی، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جو انبیاء اور رسل کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، ان پر کان نہیں دھرتے، ان کے سبق حاصل نہیں کرتے، ان کی مثال جانوروں کی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں میں سے اور جنات میں سے بہت سو کو پیدا کیا جہنم کو بھرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل تو دیے لیکن غور و فکر نہیں کرتے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں تو دی لیکن دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو کان تو دیے لیکن سنتے نہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں ہم تو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ دیکھنا نہیں کہ جسے دیکھ کر نصیحت حاصل نہ کی جائے، عبرت حاصل نہ کی جائے، وہ سننا نہیں جسے سن کر جو ہے وہ نصیحت اور عبرت نہ حاصل کی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب ہے کہ دیکھنا سننا، اور وہ دل کیا کہ جس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ انسان جب شرف انسانیت سے گرتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مومن بندوں کا طرز عمل کیا ہے؟ مومن بندوں کا طرز عمل یہ ہے کہ جب ان پر قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کے اندر جو میسج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر عمل کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی صفات ہیں جو آگے بیان کی گئی۔ پھر آخر جو ہے آخری رکوع کے اندر کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کے لاچار مخلوق ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے بلکہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی گئی ہے کہ آپ مشرکین کی باتوں پر صبر کیجئے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے۔ اور رکوع کے آخر میں
قرآن سنانے کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور پورے ادب کے ساتھ سننا چاہیے، غفلت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس جذبے کے ساتھ سننا چاہیے کہ اس پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے، اس پر عمل کرنے میں اللہ کی رضا ہے، اور اس پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی جو کچھ بھی دین کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔